جی، میں نے ایک دفعہ اپنے ایک استاد صاحب سے ذکر کیا کہ جو لوگ فرض نماز نہیں پڑھتے یا روزہ نہیں رکھتے، تو نوافل کی ان کے ہاں کیا اہمیت ہے؟ ان کو تو نوافل پڑھنے کا کوئی حکم نہیں ہے اور کوئی اجر بھی نہیں ہے، اور تسبیحاں کرتے رہتے ہیں اور قرآن پاک سے سوالات نکالتے رہتے ہیں اور سوالات پوچھتے رہتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو ہمیں ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تم پہلے فرائض ادا کرو اور پھر تم نوافل پڑھو۔ تو انہوں نے کہا کہ جو کوئی کر رہا ہے اس کو اس سے نہ روکیں، اس لیے کہ وہ کسی نہ کسی حوالے سے تو اللہ سے جڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کو کل کو خیال بھی آ جائے کہ مجھے فرائض پہلے ادا کرنے چاہیے اور پھر نوافل کا حکم ہے اور پھر نوافل کی جستجو کرنی چاہیے۔ جیسے کہ ایک بہت مزے کی بات ہے، بہت سال پہلے کی بات ہے، ایک میری دوست نے کہا کہ بچے سارے کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں ساری رات یا فلمیں دیکھتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں، تو میرا بیٹا بہت نیک ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ پھر تہجد پڑھتا ہے اور سو جاتا ہے۔ تو میں نے ان کو یہ کہا کہ میں نے کہا تہجد تو وہ پڑھتا ہے تو جو فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے اس کا اجر بہت ہے مگر فرض نہیں ہے، تو فجر؟ تو کہنے لگی کہ اب اتنی لیٹ سوتے ہیں تو پھر فجر کیسے پڑھیں؟ تو مجھے حیرانی ہوئی کہ یہ ان کو کیوں نہیں کہہ رہی کہ تم یا تو تھوڑی دیر اور جاگ لو، فجر پڑھ لو، یا تمہیں یہ پتہ ہے کہ فجر کی زیادہ اہمیت ہے، بیکاز فجر کی تو پوچھ ہوگی، اور تہجد کی بڑی فضیلت تو ہے مگر اس کی پوچھ نہیں ہوگی۔ اور مگر مجھے لگا کہ وہ بڑی ساری ہیں، مجھے ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے، اور جوان اولاد ہے۔ لیکن آج مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ یہ بہت صحیح بات ہے کہ جو کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے اس کو اس سے روکنا نہیں چاہیے، مطلب ایسا نہ ہو کہ وہ اس سے بھی چلا جائے۔ جو قرآن سے سوال کر رہا ہے اس کو کل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم ذرا سا غور کرو قرآن میں، تمہیں یہ سمجھ آئے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور تمہیں اگر نہیں سمجھ آتی تو پھر تم میرے پاس آؤ پوچھنے کے لیے کہ تم کہاں پہ اٹکے ہوئے ہو۔ لیکن ہم کئی دفعہ بہت ریجڈ ہو جاتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ نوافل کی کوئی اہمیت نہیں ہے بیکاز تم فرائض کو نہیں دیکھ رہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جو جس حوالے سے بھی، یا رشوت کے حوالے سے یا خوف کے حوالے سے یا اللہ کو التجا کرنے کے حوالے سے، اپنی خواہشات کے حوالے سے، مانگ تو اوپر والے سے ہی رہا ہے نا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ انہی کے ذریعے سے جڑتے جڑتے فرائض کی طرف بھی آ جائے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ سوچنا کہ یہ نوافل بھی نہ پڑھیں، اور جو ایک باندھ کے صورتیں پڑھنے کا ایک رواج ہے کہ کوئی فوتگی ہو گئی تو وہاں سب بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھتے ہیں، اور سورہ کہف پڑھتے ہیں جمعے کو، اور ہر کوئی ایک دوسرے کو فون پہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ ریمائنڈر فار سورہ کہف اینڈ آل دیٹ، اور ربیع الاول میں درود شریف زیادہ پڑھتے ہیں، اور یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ حضور پاک کا حکم کیا ہے، احکامات پہ کھڑے ہونا ہی ان سے ہماری محبت ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ ایسے ہی چلتے رہتے ہیں، کسی طرح کسی بہانے کسی طریقے سے جو کوئی اوپر والے سے جڑا ہوا ہے وہ ایونچولی اس کو ماننے کے ساتھ ساتھ اس کی بھی ماننے لگ جائے گا انشاءاللہ۔ لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ۔